والصلاة على رسول ونبي الميامين ورحمة الله على أعدائه أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغ بالقدر القائلون ولا يحصي نعماه العدلون ولا يهدي نفعه فطر الخلائق بقدرته ونشر إلها ما ينام سكون قدرته. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأجمين الأطهرين المعصومين المنتجبين لا سيما بقية الله الثاني عشر الحجة ابن الحسن الروحي وأرواح العالمين بمقدم ترابه الفداء، ولعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والمغفرة والرحمة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، والساعة أفضل الساعات. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتباع أمره. تمام مومن آپ تمام حضرات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے بہرحال نماز جمعے کے ارکان میں سے ہے کہ اپنے آپ اور آپ مومنین کو تقویٰ کی طرف توصیہ کرتے ہیں، انشاءاللہ متقی بنے، تقویٰ بنے، خدا کی درگاہ میں جو عبادتیں ہم انجام دے رہے ہیں وہ بھی دیا رہے۔ تقویٰ کا معنی ہی یہی ہے کہ انسان خداوند عالم کی بتائے ہوئے واجبات اور محرمات کو رعایت کرے۔ تقویٰ کوئی بڑی چیز نہیں ہے جس کو ہم نہ جانیں، لیکن ہے بھی بڑی چیز کہ اگر تقویٰ نہ ہو تو کوئی چیز بھی آپ سے جو ہے قبول نہیں ہو۔ خداوند عالم متقین سے ہی قبول کرتے ہیں اعمال کو، اور یہی چیز خداوند عالم نے ہم سے چاہا ہے کہ متقین ہو۔ اب بہرحال اس جنبے میں ہمیں زیادہ بحث کرنے کی ضرورت ہے، لیکن وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے مختصر سی بحث میں کیونکہ آج چاہ رہا ہوں یہی کہ ایک خطبہ ہے پیغمبر اکرم کی جن کو خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے انہی ایام میں جو روایت میں نقل ہوا امام رضا صلوات اللہ علیہ سے، انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے مولا متقیان سے یہ روایت نقل کیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری ایام میں خطبہ دیا، لیکچر دیا اور فرمایا رمضان کے بارے میں بہت مہم ہے، ہمیں بھی اس خطبے کو ذرا مطالعہ کرے، حتماً مطالعہ کرے گا۔ آپ اگر گوگل میں سرچ کریں خطبہ شعبانیہ کے نام سے یہ خطبہ آپ کو ملے گا آرام سے، وہاں پہ جو ہے مختلف زبانوں میں اس کے ٹرانسلیشن بھی آپ کو ملے گا۔ ضرور ایک بار مطالعہ کریں۔ ہمیں کرنا کیا ہے رمضان میں؟ رمضان ہے کیا چیز؟ بہت بافضیلت اور باکرامت اور تقریباً آپ کہیں ایسے نکات سے جو ہے بھرپور ایک خطبہ ہے جو آپ کو بہت کم ملے گا، یعنی اتنی جو ہے نکات جو ہے ہاں بیان کیا پیغمبر نے۔ شروع میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس نکات سے شروع کرتے ہیں: ایھا الناس قد انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے لوگوں جان، قد اقبل الیکم، تمہیں نزدیک ہو گئے، تمہاری طرف آ رہا۔ کون آ رہا ہے؟ شہر اللہ، خدا کا مہینہ، خدا کا مہینہ نے تمہاری طرف منہ کیا ہے، رخ کیا ہے، آنے والا۔ کیسے مہینہ ہے؟ کہا بالبرکت والرحمت والمغفرت، ایک ایسے مہینہ جو رحمت، برکت اور مغفرت سے بھرا ہوا۔ بہت کمال ہے، انسان جس چیز کو چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں، وہ مہینہ تمام برکتوں سے بھرے آپ کے سامنے ہے، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئے ہوئے اس مہینے سے ہمیں استفادہ کرنا ہے۔ دیکھو اس خطبے میں مقدمتاً بیان کرتا ہوں کیونکہ سب نکات تو میں اس خطبے میں بیان نہیں کر پاؤں گا، شروع کے کچھ فرائض بیان کرتا ہوں لیکن ٹوٹلی میں ایک آپ کو
دور نگاہ لے جاتا اس خطبے کی طرف. اس خطبے میں 4 نقطے کی طرف آپ کو توجہ دیا ہے. سب سے پہلے رمضان کی فضیلت، رمضان ہے کیا چیز، دوسری چیز رمضان میں کرنا کیا ہے، رمضان میں کرنا کیا ہے، تیسری چیز جو آپ کو یہاں بیان کیا گیا ہے امیر المومنین کے فضائل. بہرحال پیغمبر کے ایک خطبے جس میں آپ کو جو ہے تبلیغ کے ساتھ فضیلتوں کو بھی بیان کیا ہے، یہ بہت ضروری ہے. متاسفانہ ہمارے معاشرے میں یا اب ہر جگہ دیکھیں ایک چیز جو ابھی ہوا ہے، یا پورے تبلیغ پہ دیں یا پورے جو ہے فضائل پہ، نہ دونوں ساتھ میں چاہیے. جس طرح پیغمبر اکرم نے اس مہینے کے اس خطبے میں جو خطابت کیا ان کی طرف توجہ دے. چوتھی چیز جو بیان کیا گیا ہے وہی تقوی الہی کو بیان کیا، جو اصلی چیز ہے. خطبہ جب پیغمبر خطبہ دیتے آگے پہنچ گئے تھے جہاں پہ امیر المومنین نے اڑ کے سوال کیا، فرمایا یا رسول اللہ اس مہینے میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا سب سے بہترین عمل خدا کے محرمات سے بچنا، اپنے آپ کو بچا کے چلنا. خصوصاً آج کل کے اس معاشرے میں انسان اگر اپنے آپ کو ان محرمات سے بچا کے چلے تو فرشتے سے بہتر اور کیا بننا ہے. لیکن انشاءاللہ اس میں فراز کی جو شروعات کی وہی چیزیں جو ہمیں ضرورت ہے، ماہ محرم کی ماہ رمضان کی آمد ہے جس میں ہمیں کرنا کیا، یہ مہینہ کون سی مہینہ ہے، ہمیں اس کے لیے بہت توجہ کی ضرورت ہے. تو دیکھو ابھی ہر کوئی کہے گا بھائی رمضان کی تیاری ہو گئی، آپ کیسے رمضان کی تیاری چل رہے ہیں؟ تو ایک دم ہمارے دل و دماغ کس کی طرف جاتے ہیں؟ افطاری اور سحری کی طرف. ہاں ہم نے پورا ٹائم ٹیبل بنا دیا گھر پہ پہلی رمضان سے آخری رمضان تک سحری میں کیا کھانا، افطاری میں کیا کھانا. یا ہمارے مسجد میں پورے لسٹ لگے ہوئے ہیں کون کس مہینے کی کس تاریخ کو افطاری دے گا، پورے ہمارے جو ہے باقاعدہ ٹائم ٹیبل کے حساب سے چلتا ہے. الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، یہ بھی کرو، ہم نے کہیں نہ کرو. لیکن رمضان کا مہینہ اس کے لیے نہیں آئے کہ ہم سحری کیا کھائے، ہاں افطاری میں کیا کھائے، معصومین کے سحری اور افطاری کو دیکھے. لیکن اس کا مطلب میں منع نہیں کر رہا ہوں، افطاری اور سحری بہت اچھا ہے. اسی خطبے میں آپ کو بتایا ہے پیغمبر نے آپ کو سحری دینے کی فضیلت کیا ہے، یہ سب بیان ہوا ہے. لیکن ہمیں جو ہے اس اینگل سے دیکھیں کہ بھئی میں خود رمضان کے لیے تیار ہوا ہے کہ نہیں. میں اس نقطے کی طرف آپ کو توجہ دے رہا ہوں. پیغمبر اکرم نے کہا اسی خطبے میں کہا کہ تم لوگ جو ہے خدا کی مہمان ہیں. اب مہمان اور میزبان کی کیا کیا خصوصیت ہوتی ہے. ابھی آپ ایک مہمانی اور میزبانی کا ایک مثال اپنے کلچر میں دیکھیں. ہم کہیں اگر مہمانی کے لیے جانا ہو تو کچھ وظائف میزبان کے اوپر ہوتے، کچھ چیزیں ہمیں کرنا ہوتے مہمان کو. میزبان باقاعدہ مہمان کے آنے کے انتظار کرے گا اور اس کے لیے تمام تیاریاں کرے گا. میزبان جتنا بڑا ہو، ہاں، اور اسی طرح کس کو مہمانی کے لیے بلایا ہے اس حساب سے وہ تیاری کرے گا کہ کہیں میرے مہمانوں کو کوئی تکلیف نہ ہو. یہ ضروری ہے میزبان کے اوپر. لیکن مہمان کے اوپر بھی کیا ہے بھائی، مہمان بھی کم از کم تیاری ہو کے جائے. ایسا نہ ہو کہ ارے یار وہیں جا کے ہم بال دھو لیں گے، وہیں جا کے کپڑے بدل لیں گے، وہیں جا کے نہا لیں گے، وہیں جا کے صفائی کریں گے. یہ سب نہیں، بلکہ آپ کس کے مہمانی میں جا رہے ہیں. دیکھو ابھی آپ کو جو ہے عام طور سے یہاں ممبئی میں آپ لوگ جو کام کاج میں لگے رہتے ہیں، اگر آپ کا باس، آپ کا آفیسر اگر کہیں آپ کو جو خصوصی دعوت دے تو آپ کتنے ٹائم سے جائیں گے؟ کیا چٹی بنیان میں جائیں گے؟ کیا دھوتی میں جائیں گے؟ نہیں بھائی. دیکھیں کہ وہاں کون لوگ آ رہے ہیں، کس کی مہمانی میں جا رہے ہیں، اسی حساب سے آپ تیاری کریں گے. تو اللہ کی مہمانی کے لیے ہم نے کیا تیاری کیا ہے، اس میں غور کیجئے گا، اس کی طرف توجہ دے گا. ہم جا رہے ہیں اس ذات اقدس الہی کی مہمانی میں جو پورے دنیا کائنات کا خالق ہے، اس کی مہمانی میں جانے کے لیے. اسی لیے ہم کو کیا کہا بھائی آپ کو 2 مہینہ تیاری کرنا ہے. رجب اور شعبان میں یہ مہینہ تو ہم سے نکل گئے، انشاءاللہ کچھ دن جو بچے ہیں اسی میں ہم کر لیں. اب یہ نہ سوچے گا کہ ہم وہاں ارے ہم جائیں گے رمضان میں، رمضان پہنچے تو شفاعِ قدر میں، وہاں پہنچتے پہنچتے ہمارے گناہ دھل جائیں گے. دھلنے کے لیے مت جو یہاں تو کہ تو سب کچھ اس آدمی کی طرح نہ جائے گا. ارے جائے گا وہاں پہ بڑے بڑے ہوٹل ہے جا کے رکنے کے لیے تو
وہیں دھوئیں گے، وہیں نہائیں گے، وہیں کپڑے بنائیں گے، استری کریں گے، وہ نہیں. تم یہاں فٹ فاٹ تیاری ہو کہ جس طرح مہمانی میں جاتے ہو اللہ کے وہاں بھی آپ جب مہمانی کے لیے جا رہے تو پورے گناہ پہلے دھل کے جاؤ. وہاں جا کے آپ اپنے مہمانی کا مزہ لے لے، یہ نہ کہ وہاں جا کے آپ اس میں اپنے گناہوں میں رکھتے رہے. اسی لیے کہا رمضان کے لیے 2 مہینہ پہلے آپ کو کیا کر دیا ہے، الرٹ کر دیا ہے. 2 مہینہ آپ کو مقدمتاً رکھا گیا ہے. بھئی آپ جو ہے محرم کیا کہتے ہیں رجب اور شعبان میں روزہ رکھے، نیابت کرے، نیاز کرے. اتنی آپ کو ہر رات کی نمازیں دیا ہے. یہ سب کیوں؟ تاکہ آپ اللہ کی مہمانی پہنچے تو وہاں آپ ایک دم سے اللہ کی نعمتوں سے بھرپور استفادہ کریں. یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اس چیز کی طرح ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک ایسی مہینہ ہے جہاں پہ خداوند عالم فرماتے ہیں ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ. اے لوگو، شہر اللہ نے تمہاری طرف رخ کیا. وہ بھی کیسے مہینہ؟ کہاں بالبرکت والرحمت والمغفرہ، برکت، رحمت اور مغفرت سے بھرا ہوا. کہاں شہر وعند اللہ افضل الشہور، ایک ایسے میں جو خداوند عالم کے نزدیک تمام مہینوں سے برتر ہے. یعنی رمضان جیسا کوئی مہینہ خدا کے نزدیک نہیں ہے. وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس کے دن ایام جو ہے رمضان کی تمام ایام سے جو ہے الگ ہے، برتر ہے. وَلَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، رمضان کی راتیں دوسری راتوں کی طرح نہیں کہ ہم سوئے آرام کریں، نہ عبادت کریں، لینے کی آپ چکر میں رہے اس مہینے سے، اس دسترخوان سے. وَسَاعَاتَهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، اب اس کے بعد وَشَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَىٰ ضِيَافَةِ اللَّهِ. سبحان اللہ، ایک ایسی مہینہ دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ، جہاں پہ جس مہینے میں آپ کو اللہ نے دعوت دی، اللہ کی دعوت کے لیے اللہ کے دسترخوان پہ آپ جا رہے ہیں. وجعلتم فیہ من اہل الکرامہ، من اہل کرامت اللہ انفاسکم فیہ تسبیح. متاسفانہ ٹائم نہیں اس خطبے کو مجھے پورا پڑھنے کا، لیکن جتنا ہو سکے کچھ نکات بیان کرتا جاؤ. دیکھو عجیب ہے. ابھی ہم ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. کہیں پہ آپ کو کوئی آفر کی کوئی بات آ جائے، کہے گا فلاں مال میں آفر لگا ہے 20% 25% کے، تو آپ پھٹ سے جو ہے سب کو فیملی کو لے کے جائے گا، بھائی جا کے وہیں سے خرید لے. ہاں، انسان ہمیشہ منافع کے چکر میں، نفع کے چکر میں، کہیں پہ بھی کوئی آفر ہو جلدی سے بھاگے گا. یا اپنے موبائل میں آپ کو اگر کوئی ریچارج میں اگر کوئی آفر آ جائے تو دم سے پھٹ سے آپ لے لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انسان کی طبیعت ہی ایسے ہے، ہمیشہ نفع کمانے کے چکر میں. بھئی یہ مہینہ ہے کہ اسے مہینہ ہے. دیکھو خداوند عالم نے انسان کو خلق کیوں کیا؟ یہ نہ سوچے کہ انسان کو خلق کیا جہنم بھرنے کے لیے، کوئی ضرورت نہیں ہے خدا کو. حقیقت میں انسان کی خلقت کا فلسفہ کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. یعبدون کو علماء نے یعرفون سے خدا کی معرفت کے لیے، خدا کی معرفت حاصل کر کے آپ کہاں پہنچیں گے؟ آپ کہیں گے بھائی ہم بہشت میں جانا ہے، تو آپ کہیں گے چلو آپ کو بہشت میں جانا ہے نا، بہشت میں جانا ہے. تو اب یوں کہیے خدا نے انسان کو بہشت میں جانے کے لیے، نجات کے لیے خلق کیا ہے. تو خداوند عالم جو ہے اس نجات کا راستہ دکھانا خداوند عالم کے اوپر واجب ہے. ہاں، تو نجات کا راستہ تو آپ کو دکھا دیا. کہا کہ خدا نے قرآن میں کہا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. کہا ارے یار تمہیں ہدایت کا راستہ دکھا دیا، لیکن پکڑ کے نہیں لے جائے گا. ہدایت میں آیا، ضلالت میں جاؤ، راستہ دکھانا اللہ کا کام ہے. لیکن ایک چیز جو خدا ہمارے اوپر جو مرحمت فرما رہا ہے، منت گزاری کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ کچھ ایسے آفر ہمیں دے رہا ہے جو کوئی کمپنی آپ کو دنیا میں نہیں دے گا. اسی لیے آپ روایت میں کہیں گے، کچھ روایت ایسی ظریف نکات ہے، آپ دیکھیں ان روایتوں کو اس نقطے سے دیکھیں. امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے، امام نے فرمایا گنہگار انسان کی مثال کیا ہے.
گناہگار انسان کا مثال کیا ہے؟ کہا اس مکھی کی مانند ہے، اس مکھی کی طرح ہے جو پورے صاف صفائی سب چھوڑ کے ایک گندا جہاں نظر آئے وہاں بیٹھے۔ گناہگار انسان اس مکھی کی مانند ہے جو ایک گندے چیز پہ بیٹھ جاتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے یہاں پورے ایریا میں ایک دم صاف ستھرا پاکیزہ، اگر ایک جگہ ذرا سی گندگی ہو تو سیدھا جا کے یہ مخلوق خدا یہ مکھی جو سیدھا جا کے وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ کہنا یہ چاہ رہے کہ بھئی پورے دنیا میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو ثواب کمانے کی تمام زمینہ ہے، ابھی گناہ کرنے کی زمینیں بہت کم ہے۔ انسان ڈھونڈ کے جانا پڑتا ہے گناہ کرنے، ثواب کرنے کے لیے کوئی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خداوند عالم نے ہمیں کچھ ایسی چیزیں دیا ہے، کہا اے انسان تم جب ہدایت پہ آنا چاہو، جب تمہیں جنت میں آنا ہو، جنت میں آنے کے لیے بہت آسان راستہ ہے، لیکن جہنم تم سختیوں اس کو چن کے جہنم میں اپنے آپ جا رہے ہو۔ بات یہ ہے اس سے بھی ہٹ کے کچھ اوفر اللہ تعالی ہمیں دے رہا ہے، خصوصاً یہ مہینے میں۔ دیکھو بات اسی اوفر پہ تھا، اگر ایک اوفر تمہیں سنتے، اگر کچھ ایسے بولتے کل صبح آپ کو جو ہے تمام سامان 20% میں فلان مول میں دے رہے تو آپ رات میں سوئے گے بھی نہیں، صبح جا کے وہاں پہ لے لگا دے گا۔ ہاں لیکن خداوند عالم اس مہینے میں کچھ ایسے اوفر ہمیں دے رہا ہے جس کا آپ کو تذکرہ کر رہا ہوں۔ کہا انفاسکم فیہ تسبیح، کچھ مت کرو، صرف سانس لے، سانس لینا تمہارے اس مہینے میں تسبیح۔ یہ وہ کیا چاہیے؟ نہ تمہیں اللہ اکبر ذکر خدا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، انسان سانس لیتے زندگی کے لیے مجبوری میں لے رہے ہیں، لیکن ایک روزہ دار کی سانس بھی تسبیح کے معنی کیا چاہیے؟ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ۔ ارے مجھے کوئی ایسے کمپنی دکھاؤ جو بولے ارے یار میرے کمپنی میں آ کے سو جاؤ، تمہیں جو ہے مہینے کا دیہڑی دیا جائے گا، ہے کوئی ایسا؟ خداوند عالم یہاں فرما رہے کچھ مت کرو، سو جاؤ۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، سونا بھی عبادت ہے، لیکن سونا طریقہ ہوتے ہیں۔ آپ سونا بولے گا تو کوئی کل نہ بولے گا ارے مولانا نے بولا سونا عبادت ہے، اب کیا کریں صبح کی نماز بھی نہ پڑھے سو جاؤ، والی بات نہیں ہے، شرائط ہے۔ ہاں یہ اوفر جو دے رہا ہے ہر کوئی نہیں، راہ چلنے والے۔ بہرحال اس روزے اور رمضان کے احاطے میں آنے والوں کے لیے اوفر ہے یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے ہے جو اس رمضان سے استفادہ کرنا چاہ رہا ہے، ورنہ ہر ایک کے لیے نہیں۔ کہا وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ۔ دیکھو عملکم فیہ مقبول، اب کوئی سوچے گا ارے ہم نماز بہت پڑھتے قبول ہے۔ دیکھو نماز ہم جو پڑھتے ہیں، نماز کی دو صورت ہوتے ہیں، ایک قبول کی ہوتے ہیں مرحلہ، ایک صحت کی ہوتے ہیں۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں صحیح ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ صحیح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی ہم وضو کر کے آتے ہیں، باقاعدہ نماز کا نیت کرتے ہیں، نماز کے جتنے بھی ارکان شرائط سم کو ہم مد نظر رکھ کے پڑھتے ہیں، نماز ہمارے صحیح ہے۔ لیکن قبول ہے کہ قبولیت بہت ضروری ہے۔ قبولیت جو ہے حقیقت میں انسان کو جو متقی بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو کہا الصلاۃ، نماز کے بارے میں کیا کہا ہے؟ ان قبلت ما سواها وان ردت، اگر نماز قبول ہو گئی آپ کے تمام اعمال آپ کے قبول ہے، اگر نماز قبول تو کچھ بھی قبول نہیں۔ اب قبول کیا ہوتے ہیں؟ قبول وہ مرحلہ ہے جو ہمارے نماز انسان کو گناہوں سے روکے۔ اگر آپ دیکھیں میں گناہ نہیں کر رہا ہوں نماز کی وجہ سے تو آپ سمجھ لینا آپ کی نماز قبول ہے۔ کیوں؟ خداوند عالم کا قول ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، خدا جھوٹ تو نہیں بولے گا نا۔ نماز انسان کو فحشاء اور منکرات سے، برے کاموں سے روکتے ہیں۔ تو ہم دیکھیے کہ میرا نماز قبول ہوا کہ نہیں۔ یہاں میں نماز پڑھ کے گیا، باہر بھی منکرات میں اگر جا رہے ہو، باہر منکرات کی طرف آپ دوڑ رہے ہو تو یقین کیجئے میرا نماز قبول ہی نہیں ہوا ہے، ورنہ خدا جھوٹ تو نہیں بولے گا۔ خدا یہاں پہ آپ کو گارنٹی دے رہے کہ نماز جو ہے منکرات سے جو انسان کو روکے۔ یہ چیزیں آپ توجہ کیجئے۔ تو آپ کو کہا آپ کی عبادت جو ہے اس مہینے میں قبول ہے، قبولیت کے حد تک جائے گا، آپ کا نماز قبول ہے۔ کہا
وقلوب طاہرہ ان یوفقکم اللہ بصیامہ وتلاوت کتابہ. انسان کے دل ماہ مبارک رمضان میں ایک دم سے پاک و منظم ہوتا ہے. یہ بہت ضروری ہے. انسان کا دل اگر صاف ہوا، دل اگر پاک ہوا، دل اگر منزہ ہوا تو سب کچھ انسان کا جو ہے صحیح ہو جاتا ہے. لیکن اگر دل پاک نہ ہوا، دل میں گندگی رہے، آپ 100 رمضان بھی کرتے جائے کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھو انسان اس ماہ رمضان سے کیا حاصل کرنا چاہیے، ہمیں کیا حاصل کرنا چاہیے. بات اس میں ماہ رمضان بلاخر ہم روزہ رکھتے ہیں. روزہ ہمارے لیے کوئی فارمیلٹیز کی چیز نہیں ہے. کہے گا رمضان آ گیا رکھو، بہرحال واجب ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کہے گا ارے یار نہ ہوا تو نہ رکھو، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. پر رکھنا آپ کو ہے، لیکن حاصل کیا کرنا ہے. آپ کو صرف روزے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو کھانا نہ کھائے نہ پیے اور دن بھر بھوکا رکھے بس ہو گیا، نہیں. تو روزہ ایک پریکٹس ہے انسان کو اپنے آگے کا زندگی بنانے کی. بہت سی چیزیں آپ کو اسی خطبے میں بیان کے متاسبانہ بیان نہیں کر پاؤں گا. پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے بھائی روزہ آپ کو رکھا کس لیے، اتنا بھوکا پیاسا رکھا اس لیے تاکہ آپ کو احساس ہو جائے کہ فقیروں کی حالت کیا ہوتی ہے. ماہ مبارک رمضان میں آپ کو کرنا کیا ہے. ایک چیز توجہ کریے گا، آپ صرف اپنے افطاری اور سحری کا انتظام نہ کریے. دیکھیں آپ کے پڑوس میں آپ کے مومن، آپ کے ہمسائے، کوئی ایسا تو نہیں جن کے گھر میں افطاری اور سحری کے لیے کچھ نہ ہو. اسی لیے پیغمبر نے اسی خطبے میں فرمایا ہے ماہ مبارک رمضان میں ایک نفر کو افطاری کھلانے کا ثواب ایک بندے کو آزاد کرنے کی ثواب ہے. کم نہیں، آپ ایک بندے کو آزاد کرنے کی ثواب. افطاری حتمن دے گا، ایک دوسرے کو جو افطاری کے لیے بلائے گا، بہت مہم چیز ہے. بہرحال یہ چیزیں ہمیں ماہ مبارک رمضان میں جو ہے توجہ دینا ہے. انشاءاللہ تمام مومنین سے یہی التجا ہے. آزو بازو کے اپنے آس پاس کے مومنین کو مد نظر رکھیں گے. دیکھے گا مخصوصاً ابھی جو ہے بچوں کے ایڈمیشن کا دور ہے، ابھی جو ہے بچوں کے اسکول کا چالو ہونے کا جو ہے مرحلہ آئے اس مہینے میں، تو کسی کے پاس فیس کی کمی ہو، پرابلم ہو بچوں کی فیس کا، ان چیزوں کو جو ہے ہمیں آپس میں مل بانٹ کے جو ہے حل کرنا. یہ چیزیں ہمیں ضروری ہوگا. ہم تمام مومنین کی، آپ لوگوں کی معاونت سے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے پروردگارہ یہ ماہ مبارک رمضان ہمارے لیے بابرکت اور بارحمت رمضان قرار دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللهم صل علی محمد والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل وسلم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سبطي الرحمن نبي المرسلين الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. اللهم صل على علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. اللهم صل على
الدائم المنتظر على حججك وعبادك. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير أعوان وأنصاره. أيها الإخوان، أوصيكم بتقوى الله واتباع أمره. آپ تمام مومنین کو تقوی الہی کی توصیہ کرتا ہوں. سب سے پہلے اپنے آپ کو بارگاہ الہی میں پیش کرتا ہوں. پروردگار ہم سب کو تقوی الہی اور متقی بننے کی ہم سب کو توفیق عطا کرے. بہرحال یہ ماہ مبارک رمضان کے مہینے کا جو ہے کچھ حصہ جو انشاءاللہ ہم یہاں بیان کریں گے. کچھ چیزیں جو ہمیں ماہ مبارک رمضان میں کرنا ہے. سب سے پہلی چیز جو ہمیں ماہ مبارک رمضان میں بہت تاکید ہوئے وہی تلاوت قرآن. پیغمبر نے اس خطبے میں اس چیز کو بیان کیا، کہا کہ اس مہینے میں آپ تلاوت زیادہ کیا کریں. بہرحال تلاوت کی دیکھو میں پہلے کہا یہ مہینہ جو ہے آفروں کا مہینہ ہے. یہ مہینہ ایک ایسی مہینہ ہے جہاں پہ جو ہے آپ کے ہر چیز کو جو ہے ثواب ملے گا، اور جن کو ثواب ہے ان کو جو ہے 100 گنا زیادہ ہے، 1000 گنا زیادہ ہے. اس ماہ مبارک میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت پورے ختم قرآن کا ثواب. یہی نمازیں جو واجب نمازیں ہم ہر روز پڑھتے ہیں، اسی کی جو ہے 70 گنا جو ہے آپ کو جو ہے ثواب بنا دیا. ایک ایسی میں یہی وہ مہینہ ہے جس کو پیغمبر اکرم نے فرمایا اس مہینے میں انسان اپنی تمام زندگی کے چیزوں کو کسب کرے. دیکھو ہم کیا کرتے ہیں، رمضان کو ہم کیسے انجام دیتے ہیں. مشکل نہیں ہے ہمارے. دیکھو ہمارے نظر میں رمضان ابھی اگلے ہفتے سے شروع ہو جائے گا، یہ ہفتے کے جمعرات سے، تو ایک مہینہ ہمیں روزہ رکھنا ہے. رمضان کے بعد جیسے بالکل ایک دم سے ہم آزاد ہو گئے، چھٹی ہوگا ہمارے. وہ یا ہم سوچتے ہیں ہم نے پورے رمضان عبادت کے جو بھی کیا اس کے بعد ہمیں پورے اپنے زندگی پہ پرانی زندگی پہ آنا ہے. یہ کوئی فائدہ نہیں ہے. مقام معظم رہبری کے ایک بیان ہے، اس بیان کو میں آپ کے لیے بیان کرتا ہوں، تھوڑا اس کو وضاحت کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں دیکھو رمضان سے جو ہے کئی قسم کے لوگ استفادہ کرتے ہیں. کچھ لوگ کیا استفادہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہی رمضان کا مہینہ ہے ان کے لیے استفادے کا مہینہ ہے، فائدہ ہوتا ہے رمضان کا مہینہ ہے. بہرحال جماعت میں نہیں جاتا ہو تو رمضان کے مہینے میں جماعت سے نماز پڑھ لیتے ہیں. ہاں، یا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کے کم از کم تھوڑا ثواب کما لیں گے. رمضان جو ہی ختم ہو گیا ان کا پورا جو ہے سلسلہ بھی کٹ اپ ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں، مقام معظم رہبری کا یہ قول ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس رمضان کے اس نتیجے کو جو ہے 2-3 مہینے تک کھینچ لیتے ہیں، یعنی اس کے اثرات اس کے اندر رہتے ہیں 2-3 مہینے. آئیے وہ ایک گروپ یہ. تیسرا گروپ وہ گروپ ہے جو 1 سال تک لے کے جاتے ہیں. یہ رمضان سے لے کے اگلے رمضان تک ان کے جو ہے دلوں میں اس رمضان کے خوشبو رہ جاتے ہیں، اس رمضان کے اثرات رہ جاتے ہیں. یہ لوگ اچھے ہیں، لیکن ان کا کہنا یہ تھا سب سے باکمال باعزت سب سے نیک بندہ وہ بندہ ہے جو ایک رمضان سے اپنے پورے زندگی کو کامیاب بنا دے. یہ سب سے کمال ہے. ہم اس کوشش میں رہے. کبھی دیکھو انسان کو جو ہے نا اگر ایک مرحلے پہ پہنچنا ہے تو اپنے سے اوپر کو دیکھنا، تو نیچے کو نہ دیکھے گا. ہاں، امام صادق علیہ السلام کا ایک شاگرد حکم نام کا ایک شاگرد ہے، اس نے اپنے بیٹے سے کہا ارے بیٹا تم آئندہ کیا بننا چاہتے ہو؟ کہا ارے جناب آپ جیسا. تو کہا افسوس ہو تم کہیں نہیں پہنچے گا. میں امام صادق بننا چاہ رہا تھا، یہاں تک پہنچ گیا. تو اگر میں بننا چاہوں تو کہیں نہیں پہنچنے والا. بات یہ ہے ہم جو ٹارگیٹ لے کے جائے رمضان میں وہ مہم ہے. ہم کیا کرنا چاہتے ہیں رمضان میں، کس ٹارگیٹ تک ہمیں جانا ہے، وہ ٹارگیٹ لے کے جاؤ. ایک دم اونچے ٹارگیٹ رکھیے. یہ نہ رکھے نہیں ہمیں جو ہے انشاءاللہ تھوڑا مختصر سی عبادت یہ سب نہ رکھے ٹارگیٹ اوپر، تاکہ آپ جو ہے کسی حد تک جو ہے وہ کام انجام دے پائے. اسی خطبے کے آخری فراز میں بلکہ آخر میں بیچ کے فراز میں علی ابن ابی طالب اور کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ اس مہینے میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ فرمانے لگا سب سے بہترین عمل محارم الہی سے پرہیز کرنا، حرام کاموں سے جو انسان کو پرہیز کرنا. اس کے بعد اس خطبے میں یوں ارشاد ہوا ہے
پیغمبر اکرم جو ہے آہستہ آہستہ رونے لگے۔ امیر المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میں کیوں نہ رو یا ابوالحسن، میں دیکھ رہا ہوں اسی مہینے میں امت جو ہے آپ کے سفید داڑھی کو آپ کے منہ سے خزا دی۔ اسی خطبے میں یہ سب ارشاد ہوا ہے۔ اس کے بعد علی ابن ابی طالب کی کچھ ایسے فضائل یہاں پہ پیغمبر اکرم بیان فرماتے ہیں انشاءاللہ حتماً، کیونکہ نماز جمعہ کا ٹائم نکلتا جا رہا ہے، اس لیے ہم یہاں پہ وضاحت نہیں کر پائے گا۔ آپ لوگ حتماً اس خطبے کو خطبے شعبانیہ کر کے اگر آپ گوگل میں سرچ کریں گے تو حتماً ملے گا، مختلف زبانوں میں ترجمہ انشاءاللہ حتماً رمضان سے پہلے اس خطبے کو حتماً خصوصاً جوان لوگ ایک بار پڑھے۔ شاید ہمارے بزرگوں کو بہت سے علماء نے بتایا بھی ہوگا، لیکن جوان لوگ حتماً اس خطبے کو ایک بار پڑھیے، پڑھ کے دیکھیے کہ ہمیں رمضان میں کون سی اعمال انجام دینا ہے، کیا کرنا ہے، یہ چیزیں ہمیں بہت ضروری ہے۔ پروردگار عالم سے ہماری یہی دعا ہے، پروردگارہ ہم سب کو ایک حقیقی روزہ دار آپ قرار دے۔ پروردگارہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہمارے لیے رزق فراوان قرار دے۔ پروردگارہ ہم سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ ماہ رمضان کے تمام ایام میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا کرے۔ پروردگارہ اس ماہ مبارک رمضان میں آنے والے شبائے قدر میں ہمارے اعمال قبول ہو جائے۔ پروردگارہ جتنے بھی مومنین یہاں شرکت فرما ہے، ان سب کی جو بھی حوائج ہے، ان سب کے حوائج کو روا فرمائے۔ پروردگارہ جو لوگ مریض ہے، جو مومن مومنات آزو بازو میں ہمارے یہاں بمبئی شہر میں ہسپتالوں میں جو مومن مومنات ہیں، ان سب کو شفاء عاجل قرار دے۔ پروردگارہ مہدی زمان امام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ پروردگارہ ہم سب کو ان کے اعوان و انصار اور مددگار میں شامل قرار فرمائے۔ پروردگارہ مراجعین اعظم بالخصوص مقام معظم رہبری و آیت اللہ سستانی کو طول عمر عطا فرمائے۔ پروردگارہ ہمارے مشاہد مکرمہ آستان مقدسہ عالیات خدایا دشمنوں سے محفوظ رکھ۔ پروردگارہ جو لوگ اسلام سے شیعیت سے دفاع کر رہا ہے ان کو نصرت عطا فرما۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب